بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کے لیے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے۔ اس امت میں ہر شخص پیدا ہونے والا، وہ کتنا بھی مقام و مرتبے کے اعتبار سے لوگوں میں بڑا کیوں نہ ہو جائے، مگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہی کہلائے گا۔ اس امتی کا علم، اس کا فضل، اس کی فضیلت، اس کا مقام عام انسانوں میں تو زیادہ ہو سکتا ہے، مگر وہ امتی ہی رہے گا، اور امتی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے ان چیزوں کا امکان بھی رہتا ہے، مگر انبیاء وہ جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندوں میں سے چنا، ان کا انتخاب کیا، اور یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان تمام انبیاء کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معصیتوں سے اللہ نے پاک رکھا ہے۔ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، اور جو تمام نبیوں کے سردار ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت، جو رفعت، جو بلندی اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو عطا فرمائی ہے، یہ کسی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی۔ اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام انبیاء کے امام، ان کے سردار۔ یہ دنیا کے اندر بھی سرداری رہے گی، اور یہ قیامت کے دن بھی سرداری ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ مقام و مرتبہ اپنے آخری پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، تو اس امت کے اندر ہر شخص آپ کا جب امتی ہے، تو اس کی بات کی جو اہمیت ہے وہ ایک امتی کی حیثیت کے ساتھ ہے۔ اس کی بات کا مقابلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ
سب سے اعلیٰ ہے، بالکل اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اعلیٰ ہے۔ نہ آپ کی ذات کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے اور نہ آپ کی بات کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے۔ گویا سب لوگوں کی ذات بھی چھوٹی ہے، سب کی بات بھی چھوٹی ہے۔ سب سے بڑا مقام و مرتبہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس آخری امت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا، کیونکہ جب امت ہے اور اس امت کے ایک سردار ہیں، ایک پیغمبر ہیں، تو امت کے لوگوں کو جو بھی نیک عمل کرنے ہیں ان نیک اعمال کے کرنے کا طریقہ، سلیقہ وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری تھا۔ تو اللہ نے اس کے لیے اپنے بندوں کو ایک راستہ دکھا دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ نمونہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، یہ امت تو بہت بڑی ہے، مگر ان امت کے اتنے بڑے کثیر تعداد لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ کن کے لیے ہیں، آئیڈیل کن کے ہیں؟ امت میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل کن کے ہیں؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ جو بندہ اس بات کو سمجھ جائے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں جائے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا آئیڈیل مانے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ان لوگوں کے اندر تین صفتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ تین صفتیں جن لوگوں کے اندر پائی جائیں گی جو اس امت کے اندر موجود ہیں، تو گویا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ مانتے ہیں، آپ کو وہ آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان رکھنے والے ہوں گے، اللہ کو رب مانیں گے، اور اللہ کو رب مانتے ہوئے اس اعتبار سے کہ اسی نے ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایک رسول چنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور دوسری چیز، وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ جس بندے کا قیامت کے دن پر ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتا ہے کہ میری ساری زندگی، اس کا جو حساب و کتاب ہے، یہ قیامت کے دن ہوگا، اس کا قیامت کے دن پر ایمان ہوگا۔ اور تیسری صفت یہ ہے، اس امت کے اندر جو بندہ نیک عمل کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے نیک اعمال کے اچھے بدلے کا منتظر ہے کہ مجھے اپنی نیکیوں کا جو بدلہ اور صلہ ہے یہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے اندر ملے گا۔ یہ تین صفات اور تین نشانیاں ان لوگوں کی بیان کی گئیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ اب ہر بندہ اپنے طور پر ان تینوں باتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ کیا میرے اندر یہ تینوں باتیں واقعتاً ایمان کی حالت میں موجود ہیں؟ اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، یہ دونوں چیزیں تو ایمان کی جزیات کے اندر بھی شامل ہیں۔ تیسری چیز
آپ نیک عمل کرتے ہیں اس کا جو بدلہ قیامت کے دن آپ کو ملے گا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ لازم ہے کہ جو آپ کی بات مانے گا، آپ کی پیروی کرے گا، اچھے عمل کرے گا، اس کو اس کا بدلہ، اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ضرور دے گا کہ تم نے ہماری بات کو ماننا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے۔ اس تمہید کے بعد اصل بات کی طرف اب آتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ سمجھ گئے کہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے لیے اسوہ حسنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کرنے میں، تجارت کرنے میں، رشتوں ناتوں کو جوڑنے میں، صلہ رحمی کرنے میں، کیا انہی معاملات کے اندر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ یا دین اسلام کا جو اہم ترین ایک حصہ ہے جو عبادات پر مشتمل ہے، ان عبادات کے اندر بھی آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ ہماری عبادت کا ایک ایک حصہ، ایک ایک جز ایسے ہی ادا ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیم ہے۔ اور یقیناً بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی کے پہلو میں، چاہے وہ پہلو عبادات کا ہو یا وہ آپ کی روزمرہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والا پہلو ہو، آپ ہمارے لیے بہترین اسوہ اور ہماری آئیڈیل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے تعلق سے باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعلیم دی اور تعلیم کا وہ طریقہ اختیار کیا جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے اپنے مصلی کی طرف تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے صفیں باندھ دی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر نہیں بلکہ اپنے منبر پر آ گئے، منبر کے اوپر چڑھے اور لوگوں نے پیچھے صفیں بنائی اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر منبر کے اوپر چڑھ کے نماز کو شروع کیا۔ پورا قیام آپ نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر کیا اور رکوع بھی منبر کے اوپر کھڑے ہو کر کیا، اور رکوع کرنے کے بعد واپس آپ نماز کی حالت کے اندر اپنے منبر سے نیچے اترے، اپنے مصلی پر آ گئے، سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد واپسی پھر کھڑے ہوئے اور منبر کے اوپر آ گئے۔ صحابہ کرام کو پوری نماز پڑھائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو، انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، یہ طریقہ آج میں نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگ مجھے دیکھ لو کہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں اور تم لوگ مجھ سے سیکھ لو کہ میری نماز کا طریقہ کیا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ میں نے تمہیں سکھلانے کے لیے ایسا کیا ہے کہ میں منبر کے اوپر چڑھا اور میں نے نماز کو شروع کیا تاکہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس روایت کو ذکر کر کے اس سے کئی سارے مسائل کو اخذ کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے طریقے اور اس پیارے عمل کے اندر کیا کیا کچھ سبق ہے امت کے لیے۔ آپ امت کے امام بھی ہیں، امت کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ آپ امت کو کیسے سکھلا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میری نماز کیسی ہے، اور نماز کی حالت میں آپ منبر سے نیچے بھی اترے ہیں، مصلی کی طرف آئے اور سجدے کرنے کے بعد واپسی اپنے منبر کے اوپر آئے
اور جب نماز مکمل کی تو فرمایا یہ میں تمہیں دکھلانے کے لیے، تمہیں سکھلانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں تاکہ تم مجھ سے نماز کو سیکھ لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقتدی نماز کی حالت میں اپنی نگاہیں اپنے امام کی طرف اٹھا سکتے ہیں، امام کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی امت کے امام تھے، امام اگر لوگوں کے سامنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نماز کی حالت اور کیفیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ کھڑے تھے تو کیسے کھڑے تھے، آپ نے رکوع کیا تو رکوع کیسے کیا۔ بلندی پر چڑھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہر بندہ اچھی طرح دیکھ لے، کیونکہ پہلی صف والے تو امام کو دیکھ سکتے ہیں، جو پیچھے صفوں کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ امام کو صحیح طرح دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے یہ عمل کیا تاکہ میری امت کے لوگ اس طریقے کو سیکھ لیں۔ دوسری روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طریقے پر پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس طریقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا فرمایا، نماز اس طریقے پر پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس طریقے کو صحابہ کرام نے نوٹ کیا۔ کتب احادیث کے اندر صحیح سندوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز ثابت ہے کہ آپ نے کس طریقے پر نماز پڑھی، کس طریقے پر نماز پڑھائی، اور کون سا طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھلایا۔ اور وہ نماز کا طریقہ آپ کی پوری امت کے لیے، امت کے اندر مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کے لیے آپ نے ایک ہی طریقہ بتلایا۔ مردوں اور عورتوں کا صحیح احادیث کی روشنی میں ایک ہی طریقہ ثابت ہے۔ جہاں مردوں اور عورتوں کی نماز کی کیفیت کے اندر جو فرق کی روایات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ وہ روایتیں ثابت نہیں ہیں۔ عورت کی نماز کا بھی وہی طریقہ ہے جو مردوں کی نماز کا طریقہ ہے۔ ہاں، شریعت نے مرد اور عورت کے نماز کے لباس کے اندر کچھ شرائط کا ذکر کیا ہے کہ عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے، مرد کا لباس ایسا ہونا چاہیے، مگر نماز کے طریقے کے اندر شریعت نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ ہمارے ہاں جو فرق کا بتایا جاتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور کوئی بھی شخص اگر چاہتا ہے میں نماز ویسے پڑھوں جیسے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ جیسے ہم ہر چیز کو سیکھتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کا طریقہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میرا بھی وہی طریقہ ہو تو آپ کو یہ بھی سیکھنا پڑے گا۔ اور ہر موقع کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہیں وہ دعائیں بھی سیکھنی پڑیں گی تاکہ آپ کی پوری نماز سنت پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے مطابق ادا ہو۔ اور یہ بات یاد رہے، نماز کی ابتدا کرنے سے پہلے کچھ ضروری ہدایات اور شرائط بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کا وضو ہونا ضروری ہے، آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، آپ نے جس جگہ نماز پڑھنی ہے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ شرائط ہیں جو ضروری ہیں۔ آپ جہاں کھڑے ہیں آپ کا منہ، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ان تمام شرائط کے بعد پھر آپ نماز پڑھیں گے۔ اور یاد رہے کہ نماز ایک عمل ہے، جیسے وضو ایک عمل ہے، اور ہر عمل کے لیے
نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آپ کے دل میں جو ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، ابھی کچھ دیر پہلے آپ لوگ اپنے گھروں پہ تھے، آپ گھر سے اٹھ کر مسجد کی طرف جو آئے ہیں کیا سوچ کر آئے ہیں؟ یقیناً آپ کے دل میں ایک ارادہ تھا کہ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، تو اس ارادے کے ساتھ آپ یہاں چل کر آئے ہیں۔ وہ جو آپ کے دل میں ارادہ تھا وہ آپ کی نیت تھی، اسی نیت کو آپ نے پورا کیا اور آپ یہاں پہنچ گئے، یہ ہے نیت۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کو شروع کرنے سے پہلے جو آپ کے دل میں ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ابھی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 3 پڑھنی ہیں، 4 پڑھنی ہیں، نفل پڑھنے ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں، فرض پڑھنے ہیں، وہ جو آپ کے دل میں ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہوتی ہے۔ بعض لوگ نماز کو شروع کرنے سے پہلے اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نیت کی ہے۔ تو بھائی یہ نیت صرف نماز کے لیے تو نہیں ہے، یہ نیت تو وضو کے لیے بھی ہے۔ جب وضو خانے پہ آپ جا کے بیٹھتے ہیں کیا ارادہ کرتے ہیں؟ ہاتھ منہ دھونا ہے یا وضو کرنا ہے؟ آپ کی نیت ہے میں نے وضو کرنا ہے، تو وہاں نیت کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی زبان سے کیا بولتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بولتے نا، تو پھر یہاں کیوں بول رہے ہیں؟ اور اس بات کو سمجھیے، ہم یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب لوگوں کی زبانیں الگ الگ ہیں، کوئی اردو، کوئی پنجابی، کوئی سندھی، کوئی پشتو، کوئی سریکی، کوئی بلوچی، الگ الگ زبانیں ہیں نا۔ مگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو دعائیں پڑھتے ہیں، کس زبان کے اندر پڑھتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر، ایسا ہی ہے؟ تو بھئی ہم تو عربی نہیں ہیں، آپ تو عربی نہیں ہیں، تو ہم نماز عربی کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ نیت کرتے ہیں تو کیا آپ نیت عربی میں کرتے ہیں؟ نیت کے الفاظ جو زبان سے آپ ادا کرتے ہیں وہ ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں ادا کر رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ ہر بندہ اپنی زبان کے اندر وہ الفاظ ادا کر رہا ہے کہ میں 2 رکعت پڑھنے لگا ہوں، میں 4 رکعت پڑھنے لگا ہوں، وہ والے الفاظ اپنی اپنی زبان میں، اور نماز عربی کے اندر۔ اگر یہ والے الفاظ ادا کرنا دین ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں نماز سکھلائی ہے، ہمیں یہ والے الفاظ بھی آپ بتا کر جاتے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ کہنا ہے، اس کے بعد نماز شروع کرنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر صرف 2 عمل نیکی کے ایسے ہیں جس کے لیے دل سے جو نیت کی ہے اس کے لیے زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ پورے دین اور شریعت کے اندر صرف 2 نیکی کے عمل ہیں جس کے لیے شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے کہ جو دل کا ارادہ اور نیت ہے تمہاری زبان سے اقرار بھی وہی ہونا چاہیے، صرف 2 عمل۔ باقی ان 2 عملوں کے علاوہ آپ زبان سے اقرار کر ہی نہیں سکتے، صرف آپ کی جو دل کی نیت ہے وہی آپ کا ارادہ ہے۔ اور وہ 2 عمل جس کے لیے زبان سے اقرار ہے، ایک حج ہے اور ایک عمرہ ہے۔ جو حج کرنے گئے ان کو پتا ہے وہاں پہنچتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، لبیک حجن کہ میں حاضر ہوا ہوں حج کرنے کے لیے۔ اگر عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو لبیک عمرہ، میں حاضر ہوا ہوں اللہ عمرہ کرنے کے لیے۔ جبکہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، مگر شریعت نے اس موقع پر زبان سے اقرار کرنے کا حکم دیا، اس لیے سارے مسلمان ان 2 عملوں کو ادا کرتے ہوئے اپنے زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں۔ باقی نماز کے لیے جو آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے۔ اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیجئے، جس اللہ کے حضور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ جانتا ہے ابھی آپ نے کون سی نماز پڑھنی ہے، وہ جانتا ہے، اور جو آپ کے دل میں ہے، وہ جو آپ کی نیت اور ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے میرا یہ بندہ 2 رکعتیں پڑھے گا، 3 پڑھے گا، 4 پڑھے گا، وہ دل کو جانتا ہے۔ اور یہ ارادہ اور نیت بھی دل میں ہی ہونی چاہیے، زبان سے نہیں۔
تو جو زبان سے ادا کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں کہ ہم نے یہ جو طریقہ اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، ہمارے بڑے اس معاملے میں غلط تھے، اور جو سب سے بڑے ہیں جن کو اللہ نے بڑا بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایسا کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ پھر تھوڑا سا سوچ لیجئے، جب ہم جماعت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جی نماز کا ٹائم ہو گیا تو جماعت ہوگی، تو سارے مقتدی کھڑے ہو گئے، امام صاحب اپنے مصلی پر، تو سارے مقتدی کیا نیت کر رہے ہوتے ہیں؟ 2 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے، ایسا ہی نا، پیچھے اس امام کے۔ آپ نے تو نیت کر لی پیچھے اس امام کے، تو امام کیا نیت کرے گا؟ وہ بھی تو نیت کرے گا نا کوئی۔ آپ نے تو نیت کر لی پیچھے اس امام کے، تو امام کیا نیت کرے گا؟ آگے ان مقتدیوں کے۔ تھوڑا سا عقل سے سوچئے، یہ الفاظ اور یہ جملے جو ہم نے بناوٹی بنائے ہیں، یہ ہم نے لیے کہاں سے ہیں؟ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب ہماری اپنی ایجادات ہیں، اور بعض علماء نے ان کلمات کو کہنا بدعت قرار دیا ہے۔ اس کا دین کے اندر کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے ان کلمات کو کہہ کر نماز کو شروع کریں۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کی نیت کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اسی پر پھر آپ اپنی نماز کو شروع کرتے ہیں۔ نماز کو شروع کرنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز کو شروع کرتے۔ جب یہ ساری شرائط پوری ہو گئی کہ آپ کا لباس جہاں نماز پڑھنی ہے وہ جگہ، آپ کا رخ قبلے کی طرف، اور نماز شروع کرنے لگے ہیں، تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے پھر نماز شروع کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یہ نماز کو شروع کرتے ہوئے۔ اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور آپ کے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر تھے۔ آپ کے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، جبکہ میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ کندھے کے برابر تھے۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم اور ابو داؤد کے اندر ہے، اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اور کانوں کے برابر جو ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، جو مسلم اور ابو داؤد کے اندر ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، تاکہ ہم اپنی نماز کی ابتدا کر رہے ہیں تو ہم اس کی اصلاح کر لیں کہ ہاتھ کس طریقے سے اٹھانے ہیں، کہاں تک اٹھانے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر جو ذکر ہے وہ ہے کندھوں کے برابر، یہ کندھے، اور یہ بات یاد رہے، ہاتھ آپ کے یہ پیچھے نہیں ہونے چاہیے، ایسے نہیں، ایسے بالکل آپ سیدھے کھڑے ہیں، آپ کے ہاتھ آگے اتنے، اور آپ کے کندھوں کے برابر۔ اگر کان کے برابر ہیں تو تھوڑا سا اوپر ایسے، یہ آپ کے جو کان ہیں کانوں کے برابر۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے، یہ ایسے، تو یہ آپ کے ہاتھ تو کانوں سے اوپر چلے گئے، اور آپ یہ جو اپنا انگوٹھا کانوں کو لگاتے ہیں، کانوں کو لگانے کا حدیث میں ذکر موجود نہیں ہے، کانوں کے برابر اٹھانے کا ذکر ہے۔ برابر کا مطلب ہے کانوں کا جو اوپر کا حصہ ہے آپ کے ہاتھ اس کے برابر ہیں، کندھوں کے برابر ہیں، تو کندھے جہاں آپ کے سرا ہے اس کے مطابق اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے ایسے۔ یہ آپ کا ہاتھ بالکل یوں سیدھا ہونا چاہیے، بالکل سیدھے ہاتھ، ہاتھوں کی انگلیاں یوں کھلی نہیں ہونی چاہیے، یوں بند ہونی چاہیے نارمل طریقے سے۔ اور جب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو آپ اللہ اکبر کہیں گے، اور اپنی نماز کو آپ شروع کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر، تحریمہ کا مطلب ہے اللہ اکبر کہہ دیا تو اب ہر چیز آپ کے لیے حرام ہو گئی، بات کرنا، کلام کرنا، گفتگو کرنا وغیرہ، کھانا پینا، سب چیزیں حرام ہو گئی۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ ایک عبادت کو شروع کر چکے ہیں جو کہ نماز ہے۔ اس کے دوران آپ کچھ بھی ادھر ادھر کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے تکبیر تحریمہ، ایسی تکبیر جو ہر چیز کو حرام کر دیتی ہے۔ اور جو کانوں کی لو کے متعلق ایک روایت ہے
کہ یہ جو کانوں کی لو جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس کے برابر ہاتھ اٹھانا، اس روایت کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، جو کہ ابو داؤد اور نسائی کے اندر موجود ہے۔ تو گویا آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے اوپر کے حصے کے برابر اٹھائیں گے، نہ کہ نیچے والے حصے کے برابر۔ جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ نماز کے اندر قیام کی حالت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں با ادب، تو ادب کا طریقہ یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر آپ کھڑے ہوتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اور امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کے اندر اس روایت کو ذکر کیا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں لوگوں کو باقاعدہ اس چیز کا حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں۔ کلائی بولتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ جو کوہنی ہے، کوہنی سے لے کر یہاں تک اس کو کلائی بولتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کو اپنی کلائی پر رکھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو کہ مسند احمد کے اندر اور ابو داؤد کے اندر روایت ہے، کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود خود بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں پر رکھا ایسے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے میرا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر یا بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے۔ اب رکھنا کہاں ہے اور رکھنا کیسے ہے؟ حلب الطائی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز سے سلام پھیرا کرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد گھوم کر لوگوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے تھے، تو کبھی دائیں طرف سے گھومتے تھے لوگوں کی طرف، کبھی بائیں طرف سے گھومتے تھے لوگوں کی طرف۔ میں نے ایک تو یہ دیکھا، اور میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنے سینے کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، اور یہ بات یاد رہے، جو روایات میں پیش کر رہا ہوں اور جو حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں، ان روایات کو، ان حوالوں کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، چیک بھی کر سکتے ہیں، اور میں یہ سب کچھ آپ کو دکھانے کا پابند بھی ہوں اور ذمہ دار بھی ہوں۔ ان تمام نماز کے مسائل سے متعلق آپ اچھی طرح تحقیق کریں، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ صحیح ترین جو روایات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میری پوری کوشش ہے کہ جو روایت سند کے اعتبار سے صحیح ثابت ہے، جس کو قبول کیا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ہم ضعیف اور کمزور روایات کا سہارا نہ لیں، تاکہ ہم اپنی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق ادا کرنے والے بنیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا اور اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے۔ یہ حوالہ ہے صحیح ابن خزیمہ، سنن بہقی اور مسند بزار۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں لوگوں کو جو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں۔ اس روایت کو اگر سامنے آپ رکھتے ہیں تو دائیں ہاتھ کو اگر بائیں کی کلائی پر رکھیں، اگر آپ اس طرح کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کا ہاتھ آپ کے سینے سے نیچے نہیں جائے گا۔ اس روایت سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا کرتے تھے۔ سینے پر ہاتھ رکھنے کا ایک مفہوم یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ ہمارے سینے میں ہے، اور جب ہمارا دل سینے میں ہے اور اس دل میں ہمارا ایمان ہے، تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھتے ہیں۔
آپ نے بھی کبھی مشاہدہ کیا ہو، کیونکہ آپ اندرون سندھ بھی کبھی گئے ہوں گے، اور وہاں پر جب آپ کسی بندے سے سلام کرتے ہیں، اشارہ کر کے سلام کرتے ہیں، تو آپ ہاتھ کہاں رکھتے ہیں؟ اگرچہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یوں آپ سلام کرتے ہیں تو آپ ہاتھ یہاں رکھتے ہیں نا۔ اگر آپ سینے پر ہاتھ نہ رکھیں، اگر آپ نماز کے اندر ہاتھ ناف سے نیچے باندھتے ہیں، تو کسی کو سلام کر کے آپ ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کے دکھائیں اس کے سامنے، اس کا رزلٹ کیا آتا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ کے حضور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھ آپ سینے پر رکھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روشنی کے اندر جو طریقہ ثابت ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور دین کے اس مسئلے کے اندر سنجیدہ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس جی جیسے بڑوں کو دیکھا، بس جیسے علماء کو دیکھا۔ آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں کوئی نہیں جائے گا، قیامت کے دن قبر کے اندر آپ کا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا، آپ کے اپنے عمل ہوں گے جو آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اور میں نے انشاءاللہ اس جمعے جو بیان کر دیا، باقی اگلے جمعے بیان ہوگا، میں یہ صحیح طریقہ آپ کے سامنے بیان کر کے حجت قائم کر رہا ہوں کہ زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر بتا دی، ہم اپنی زندگی کے اندر نماز کا طریقہ بیان کر کے حجت قائم کر رہے ہیں کہ صحیح طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ثابت ہے وہ یہ ایک ہی طریقہ ہے۔ اس کے لیے آپ ہمارے پاس نماز نبوی ہے جو صحیح احادیث کی روشنی میں ہے، اس پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوا کہ یہ کون سا مسلک ہے، کون سا مذہب ہے۔ ہم سب محمدی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اگر آپ بھی اس پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے لیے بھی وہ طریقہ نماز کا وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میرے اور آپ کے بڑے غلط ہو سکتے ہیں، ائمہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ جی حدیث سے بعد میں لکھی گئی، اور اہل حدیث لوگ جو ہیں جو روایتیں دوسرے لوگ پیش کرتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ ضعیف ہیں۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں کسی صحیح حدیث کو ضعیف کرنے والے؟ جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے اعتبار سے وہاں تک پہنچتی نہیں ہے، اس کا سلسلہ بیچ میں کٹ جاتا ہے، اللہ کے رسول سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا؟ لیکن کیا کریں، ہمارے بہت سارے بھائی لیتے ہی ان احادیث اور روایات کو ہیں جو ہیں ہی ضعیف، ہیں ہی کمزور۔ تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ آپ صحیح احادیث کی طرف آئیں اور صحیح احادیث کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو میں نماز کے بعد یہاں بیٹھوں گا، آپ نماز کے بعد اپنی تسلی کر سکتے ہیں، تشفی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو حوالہ دکھائیں گے، کیونکہ یہ معاملہ دین کا ہے، اور دین کا معاملہ کسی ذاتی بندے کی اپنی بات نہیں ہے، وہ بات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام صحیح بات کو منبر رسول پر کھڑے ہو کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بھی جان اللہ کو دینی ہے اور ہم کبھی بھی اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔